کیا شادی شادی کی رٹ لگا رکھی ہے آپ نے آقا جان، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے؟ آپ ہر روز ایک ہی بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جو فرید کے بنائے ہوئے چکن ٹکے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، آغا جان کی شادی والے موضوع پر بری طرح چڑ گیا۔ انہوں نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ کیوں کیوں نہ کروں میں شادی کی بات؟ کیا اس گھر کو میں ایسے ہی بے رونق اور خالی دیکھنا چاہتا ہوں؟ خدا نے اتنی لمبی زندگی دی ہے، لیکن دیکھو کتنی خوشیوں سے محروم ہوں۔ آج میں اپنے آپ کو اس دنیا کا بے بس انسان محسوس کرتا ہوں۔ ان کے لہجے میں دکھ محسوس کر کے عارف کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا آقا جان، میں آپ کی مایوسی، آپ کی تکلیف کو اچھے سے سمجھتا ہوں، لیکن کیا موم ڈیڈ کی شادی شدہ زندگی کا انجام آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟ میں کسی دوسری عورت پر کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہوں جب میری سگی ماں نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب میں صرف 6 مہینے کا تھا؟ یہ بات کس طرح میرے دل سے نہیں نکلتی، اس لیے مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے۔ یہ بالکل ہی ایک بیہودہ عمل ہے جو کسی صورت میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی تحمید پر آغا جان نے بڑے آرام سے کہا، ہاں تو کیا دنیا کی ساری عورتیں ایک جیسی ہیں؟ تم اپنی دادی کو بھول گئے؟ مرتے مر گئی وہ بہشتی، لیکن دیکھ لو آخری سانس تک میرے ساتھ وفا نبھائی۔ اب کے عارف مسکرایا تھا۔ جی دادی کا تذکرہ تو چھوڑ ہی دیں، کیونکہ وہ اس دور کی نہیں بلکہ بہت ہی پرانی دور کی عورت تھی، جس کی مٹی میں وفا اور محبت کی خوشبو تھی۔ اور آج کل جو دور چل رہا ہے، اس میں وفا نام کو کوئی چیز نہیں ہے عورت میں۔ محبت کے نام پر تو صرف ایک کھیل تماشا شروع کر رکھا ہے۔ اسے شروع سے ہی عورت ذات سے چڑ تھی۔ وجہ تھی اس کی بچپن کی حساسیت۔ جیسے ہی ہوش سنبھالا، تب سے ارد گرد کے لوگ اسے معاشرے نے اسے کہنا شروع کر دیا تھا، ارے یہ وہی بچہ ہے نا، اس کی ماں نے تو اسے 6 مہینے کا چھوڑ کر طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ وہ حیران ہوتا جب سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، دادی کو ہی اپنے پاس منڈلاتے دیکھا تھا۔ وہ 7 سال کا تھا جب اس نے غصے میں اپنے آغا جان سے یہ سوال کیا تھا، میری موم ڈیڈ کہاں ہے؟ پیرنٹس میٹنگ میں سب بچوں کے ماں باپ آتے ہیں، لیکن میرے نہیں، کہاں ہیں وہ دونوں؟ آغا جان کی آنکھیں نم تھی اور دادی خاموش۔ اس کا باپ اس کی ماں کو طلاق دے کر بیرون ملک مقیم ہو کر وہیں کسی گوری میم سے شادی کر کے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر چکا تھا، جبکہ ماں نے بھی اپنی پرانی محبت سے شادی کر کے دوبارہ عشق لڑا کر نہ صرف اپنے شوہر بلکہ اپنے 6 مہینے بچے کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ بڑی ہی عجیب و غریب کہانی تھی عارف خانزادہ کی۔ آغا جان نے بچپن میں تو اسے کسی نہ کسی طرح بہلا لیا، لیکن جیسے ہی وہ جوان ہوا بہت کچھ باتیں سمجھنے لگا تھا، لیکن پھر دنیا سے جیسے کٹ کے رہ گیا تھا۔ صرف اور صرف اپنی تعلیم پر توجہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج خان انڈسٹریز کی بنیاد ایسے قائم کی کہ ایک نہیں بلکہ 8-10 فیکٹریاں وہ اپنے بلبوتے پہ قائم کر چکا تھا۔ دادی اور آغا جان دونوں اس کی ترقی سے خوش تھے۔ 4 سال پہلے دادی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، 34 سال کے ہونے کا باوجود، لیکن ابھی تک وہ شادی کے نام سے نفرت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی آغا جان اسے شادی کا کہتا، اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا۔ وہ محض سوچ کے رہ جاتا، کوئی ہے اس دنیا میں ایسی عورت اعتبار کے قابل؟ نہیں، کوئی ایسی عورت نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے شادی کرے گی میری دولت دیکھ کر، کل کو مجھ سے زیادہ دولت والا شخص نظر آئے گا، پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑے گی۔ وہ جب بھی آفس جاتا، آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں بہانے بہانے سے، کبھی سائن کرانے کے بہانے تو کبھی کسی فائل کو چیک کرانے کے بہانے اس کے آفس کے چکر لگاتی۔ اسے وہ لڑکیاں زہر لگتی۔ ہینڈسم اور دولت مند باس دیکھا نہیں اور فوراً اس پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ اپنی پرسکون زندگی میں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا محبت اس کے دل پہ بھی دستک دینے والی ہے۔ آج نہیں تو کل وہ بھی ان راہوں پہ قدم رکھنے والا ہے۔ آج وہ گارمنٹ انڈسٹریز کے راؤنڈ پہ آیا تھا۔ مینیجر ڈائریکٹر اسے دیکھ کر سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ آفس میں بیٹھ کر وہ نئے ملنے والے کانٹریکٹ پہ بات کر رہا تھا، تبھی مینیجر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، سر آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہماری ایک بہت ہی قابل اور محنتی ورکر ہے، ریجا سلیم، 20 لاکھ لون کی ضرورت ہے، اپلیکیشن ہے ان کی میرے پاس، آپ ایک بار دیکھ لیں۔ عارف کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ وہ آفس میں کام کرنے والی ان لڑکیوں کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا، کبھی باپ کی بیماری کا بہانہ تو کبھی کسی دوسری ضرورت کا۔
तभी सर्द लहजे में वो मैनेजर से कहने लगा, 20 लाख रुपए कोई मामूली रकम है जो आप किसी वर्कर को उठा के दे रहे हैं। बाद में वो जॉब छोड़ दे या फिर रकम लेकर गायब हो जाए तो आप अपनी सैलरी से कटवाएंगे उसके पैसे। उसने मैनेजर को खरी खरी सुनाई थी। माथे पर पसीने लिए वो घबरा कर कहने लगे, नहीं सर, वो बहुत ही ज़रूरतमंद लड़की है। पिछले 1 महीने से वो मेरी मिन्नतें कर रही थी कि आपसे लोन की बात करूं। आप एक बार खुद उनसे मिल लीजिए। वाजिद साहब इस फैक्ट्री के बहुत ही सीनियर थे। पिछले 10 सालों से वो मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अब आरिफ को उनसे मज़ीद बहस करना या उन्हें कुछ कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए सर हिलाते हुए कहने लगा, ठीक है, बुलाएं उन्हें, अभी पता चल जाएगा कि ये कौन सी मजबूरी है या फिर महज झूठी हमदर्दी का एक ड्रामा है। आरिफ खानजादा के कहने पर फौरन ही मैनेजर पलट गया था। वो जो एक आंखों में आस और उम्मीद लिए बेचैन सी थी, मैनेजर को अपनी जानिब आता देखकर एक मुहिम से उम्मीद दिल में उठी थी। लेकिन मैनेजर ने आते ही उसे खरी खरी सुनाई थी, उसकी वजह से मैं कितना जलील हुआ हूँ। मिस रिचा, मैं कह भी रहा था कि सर इन मामलों में बहुत ही सख्त है। पहले भी यहाँ काम करने वाली लड़कियाँ झूठी हमदर्दी का बहाना बनाकर लाखों रुपए लोन लेकर नौकरी छोड़ चुकी हैं। मैनेजर के जलील करने पर उसकी आंखें नम हुई थी। लेकिन सर, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। मैंने अपने भाई की पूरी मेडिकल फाइल आपको दिखाई थी। मजबूरियों का रोना ना होता तो हम कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाते। उसकी आवाज़ भरी हुई थी। अच्छा चले ठीक है, फिर भी मैंने सर से कह दिया है आपकी एप्लीकेशन का, वो बुला रहे हैं आपको। और जो कुछ मुझे बताया है वही उनके सामने कह देना, घबराने की ज़रूरत नहीं, वरना वो समझेंगे कि आप झूठ कह रही हैं। रिचा ये सुनते ही डर गई थी। वो आज तक इस फैक्ट्री के ओनर आरिफ खानजादा के ऑफिस में नहीं गई थी। 1 साल हो गया था उसे इस फैक्ट्री में काम करते हुए। लेकिन अब उनके सामने जाकर बात करना, मजबूरियों के बारे में बताना दो भर लग रहा था। लेकिन अपनी शर्म और झिझक को बाले ताक रख कर थोड़ी ही देर में वो आरिफ के सामने मौजूद थी। वो जो मोबाइल में आने वाली कॉल सुनने में मसरूफ़ था, उसे देखकर कॉल ऑफ कर दी। सर अस्सलाम वालेकुम, रिचा घबराए हुए लहजे में सलाम किया था। वालेकुम सलाम, जी आपको चाहिए लोन? वो उस लड़की को देखकर हैरान था। चेहरे पर मेकअप तो नाम को भी नहीं था। उसने आज तक जितनी लड़कियों को देखा था वो सभी मॉडर्न, फैशनेबल, जदीद ज़बानों की असूलों से आशना, जबकि सामने खड़ी लड़की किसी पुराने दौर की लग रही थी। सर पर तमीज़ो तहजीब से दुपट्टा ओढ़े, सादे से कपड़े, उसके चेहरे से ही मजबूरियाँ टपक रही थी। आरिफ उसे देखकर हैरान था, जबकि उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इसके सामने खड़ी कितनी बुरी तरह घबराई हुई है। उसे बात करना भी दो भर लग रहा था। सर वो मेरा भाई है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। वो बड़े हैं मुझसे, उनका ऑपरेशन करवाना है। 1 महीने बाद सर्जरी है उनकी। सर्जरी पर तकरीबन 20 लाख का खर्चा आएगा, इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी थी लोन की। रुक रुक कर बात करती वो हद से ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। एक बार भी निगाह उठाकर सामने बैठे आरिफ खानजादा की तरफ नहीं देखा था। देखिए, इतनी बड़ी रकम मैं आपको दे दूं, लेकिन अगर आप ये पैसे लेकर नौकरी छोड़ दें, ये जो आप मजबूरी बता रही है ये सब झूठ या बहाना हुआ, तो फिर। आरिफ को बज़ाहिर उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही है। उसकी बात पर वो और ज़्यादा घबरा गई थी। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। मैंने वाजिद सर को अपने भाई की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और उनकी कंडीशन के बारे बताया है। हथेलियों में ठंडे पसीने आने के बावजूद उसने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो इस लोन एप्लीकेशन पर सर के साइन करवा के ही रहेगी। आरिफ ने एक गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है, आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब मैं नेक्स्ट राउंड पे आऊँगा तभी आपके लिए कुछ कर सकूँगा। न जाने उसने राजा को टालने की कोशिश की थी या फिर बहाना बनाया था, या सच में ही वो उसे लोन देने वाला था। लेकिन रिचा हद से ज़्यादा मायूस हो गई थी। अभी भी वो 15-20 दिन बाद फैक्ट्रियों का राउंड लगाने आया था। उसका मतलब है कि उसे 20 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। आंखों के किनारे नम हुए थे, लेकिन वो शुक्रिया कहकर पलट गई थी। आरिफ ने महसूस किया उसके चेहरे पर बला की मायूसी छा गई थी। वो सोचने पर मजबूर हुआ। एक दिल में ख्याल आया कि मैनेजर को बुलाकर वो उसे कह दे लोन देने का, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस रहा था कि कहीं ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही। इसी कश्मकश में मुब्तला वो फैक्ट्री से उठकर चला गया।
جبکہ ریجا جو حد سے زیادہ مایوس تھی، اس کا دل بری طرح بھر گیا تھا۔ کس قدر سنگ دل اور ظالم انسان ہے یہ! اتنی دولت ہونے کے باوجود دل کتنا چھوٹا ہے اس شخص کا! اسے رہ رہ کر عارف خانزادہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے بھائی آپ کی؟ ریجا آفس سے آتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی راہم کے پاس آتی تھی۔ وہ تکلیف سے مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہوا کرو۔ کتنی کمزور ہو گئے تھے وہ! محض 1 سال کے اندر اندر! یہ سب 2 سال میں ہوا تھا۔ 2 سال پہلے ان کے گھر میں رونق، چہل پہل، سب کچھ تھی، جب ابو بھی زندہ تھے۔ راہم بھائی اور ابو دونوں ہی آفس جاب کرتے تھے، جبکہ ریجا کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اس کا گریجویشن مکمل ہونے والا تھا۔ تبھی ہنستی مسکراتی وہ ایک لابالی سی لڑکی تھی، غموں سے نا آشنا تتلیوں کی طرح اڑان بھرتی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا، غم اس کی دہلیز پر دستک دینے والے، اچانک ایکسیڈنٹ میں ہونے والے ابو کی وفات کے بعد بھائی کی بیماری۔ اس گھر پہ در قیامت ٹوٹی تھی۔ رحیم بھائی بستر سے جا لگے، لیکن ان کا علاج کروانا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ پچھلے 1 سال سے پھوپھو اور امی دونوں ہی پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر بھی اپنا نہیں تھا اور سالوں سے کرائے پر ہی تو رہتے آئے تھے۔ ریجا کو یوں نوکری کرتا دیکھ کر وہ اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، لیکن وہ بڑے بھائی کو تسلی دیتی۔ کچھ دنوں کی بات ہے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سرجری کے بعد، اس کے بعد مجھے کیا ضرورت ہوگی جاب کرنے کی؟ وہ انہیں ڈھیری تسلیاں دیتی۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پانی بھر گیا تھا، جس کا جلد سے جلد آپریشن کروانا ضروری تھا۔ ریجا کی والدہ محترمہ بیگم بڑی ہی پریشان تھی۔ کوئی رشتہ دار، کوئی جان پہچان، وعدہ ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ریجا بہت بڑی فیکٹری میں آفس ورکر کر رہی تھی۔ سنا تھا کہ اس فیکٹری کا آنر عارف خانزادہ ایک بہت بڑے دل کا مالک ہے۔ وہ اپنے ہاں کام کرنے والوں پر خاص مہربانی اور ان کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن آج اس کے کھرے جواب میں ریجا کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ پھر 4-5 دن اور گزر گئے۔ راہم بھائی کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی، بجائے ٹھیک ہونے کے۔ آج وہ آفس سے آ کر انہیں امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ان کی جلد سے جلد سرجری کروانا بہت ضروری ہے، ورنہ جان جانے کا خدشہ ہے۔ امی نے وہیں رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ راہم بھائی خالی نگاہوں سے چھت کو گھور رہے تھے، جیسے زندگی کو تلاش کر رہے ہو۔ لیکن ریجا نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، بس یہ مجھے 2-3 دن ہی دے دیں۔ انشاءاللہ میں ان 2-4 دنوں میں ہی بھائی کی سرجری کروا لوں گی۔ پیسوں کا انتظام کر رہی ہوں۔ اس سرجری میں خاص بڑے بڑے سرجن حصہ لینے والے تھے، اس لیے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ آج آفس تو چلی آئی، لیکن دل تھا جیسے گھر میں ہی بھٹک رہا تھا۔ وہ بے دلی سے کمپیوٹر اسکرین پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ 10 دن ہو گئے تھے، ابھی تک عارف سر نے راؤنڈ نہیں لگایا تھا۔ وہ روزانہ ہی مینیجر صاحب سے درخواست کرتی، وہ تو تنگ آ کر کہنے لگے، وہ آئیں گے تو کچھ ہو سکے گا مس ریجا، انہوں نے آپ کو آسرا دیا ہے محض۔ تبھی اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کیا ہوا وہ اگر آفس نہیں آ رہے؟ ان کا گھر تو ہوگا، میں وہیں جا کر ان کی منت سماجت کروں گی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دوں گی، پاؤں پکڑنے ہوئے تو وہ بھی پکڑ لوں گی۔ لیکن بھائی کی سرجری کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ آج جلدی چھٹی لے کر آفس سے باہر نکل آئی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح عارف خانزادہ کا ایڈریس لے لیا تھا۔ وہ اس پوش علاقے میں تو پہنچ گئی تھی، لیکن سامنے والے خوبصورت عالی شان بنگلے کو دیکھ کر اس کے اندر جانے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا خانزادہ ہاؤس۔ اسے آگاہ کر رہا تھا کہ یہی اس مغرور اور متکبر شخص کا خوبصورت جنت نما بنگلہ ہے۔ لیکن گیٹ پہ کھڑا چوکیدار اس سے بحث و تکرار کرنے لگا، وقت لے بغیر کوئی سیٹھ صاحب سے نہیں مل سکتا، اور وہ اس وقت گھر پہ بھی نہیں ہے۔ پلیز انکل، مجھے ایک بار ان سے ملنے دیں، میرا ملنا بہت ضروری ہے۔ کوئی تو ہوگا ان کے گھر پر، ان کے والد صاحب، میں کسی سے بھی اپنا پیغام دے دوں گی۔ اس کے چہرے پر لجاجت اور مجبوری تھی۔ نہیں بی بی جی، ہم تمہیں ایسے اندر جانے نہیں دے سکتے، آپ جائیں اور اس وقت آئیے گا جب سیٹھ صاحب گھر پہ ہوں۔ چوکیدار نے اسے ٹرخایا تھا، لیکن لان میں چہل قدمی کرتی آغا جان نے چوکیدار کو بحث کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یوسف خان، کیا ہوا؟ کس سے بحث کر رہے ہو تم؟ بڑے صاحب جی، یہ لڑکی کہتی ہے کہ عارف صاحب سے بہت ہی ضروری کام ہے، بہت ہی مجبوری میں آئی ہے، کہتی ہے کہ ایک بار ان سے ملنا ہے۔ اچھا، اندر آنے دو انہیں، آغا جان نے حکم دیا تو چوکیدار نے اس کے لیے گیٹ کھول دیا تھا۔
کالی چادر میں لپٹی وہ ہاتھ مسلتی اندر تو آ گئی تھی، لیکن سامنے کھڑے سرخ و سفید رنگت والے بزرگ کو دیکھ کر رہی صحیح ہمت بھی جواب دینے لگی، جبکہ آغا جان حیرت سے اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو بڑی پریشان حال اور مجبور لگ رہی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے پر رقم تھی، لب کاٹتی وہ کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ انہیں سلام کر کے سہمے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، سر وہ دراصل میں ان کے آفس میں جاب کرتی ہوں۔ 10 دن پہلے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 20 لاکھ لون دینے کا، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ مجبور ہوں۔ میرے بھائی کی سرجری نہ ہوئی تو وہ جان سے چلا جائے گا، جس کے لیے شاید میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاؤں۔ میں آج یہی درخواست کرنے آئی تھی ان سے، پلیز مجھے پیسے دلوا دیجیے ان سے۔ آپ کے پاس تو دولت کی کمی نہیں ہے، اللہ آپ کو اور دے۔ میں کوئی بھکارن یا مانگنے والی نہیں ہوں، لیکن آج مجبور ہو کر آپ کی دہلیز تک آئی ہوں۔ خدا کبھی کسی کو اتنا محتاج نہ کرے، دل ہی دل میں سوچتی وہ نظر بھی نہ اٹھا پا رہی تھی۔ آغا جان کو اس لڑکی پہ بڑا ترس آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ہو آپ عارف کے سامنے کہہ دینا بیٹا، ابھی وہ آنے ہی والا ہے۔ آ جائے اندر لاؤنج میں بیٹھ جائے۔ بزرگ کے دھیمے اور مہربان رویے پر اس کی آنکھیں حیرت زدہ رہ گئی تھیں۔ تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھتی وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی انہوں نے کسی کو آواز دی تھی، سلطانہ بچی کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ نہیں سر، میں کچھ بھی نہیں لوں گی، بس میرا کام ہو گیا تو شاید میں اپنے آپ کو خوش قسمت کہوں گی۔ لب کاٹتی وہ مایوس لگ رہی تھی۔ آغا جان مسکرا دیے، انہیں یہ لڑکی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی، دنیا کی ساری لڑکیوں سے بالکل الگ۔ لیکن 10 منٹ ہی گزرے تھے جب عارف خان زادہ کی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تھی۔ کہیں یہ مجھ پہ غصہ نہ کریں یا پھر ذلیل کر کے گھر سے نہ نکال دیں۔ یہ خدشہ رچا کے دل میں سر اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ خوشگوار موڈ لیے اندر آیا تھا، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک ہی بار اسے دیکھا تھا، لیکن آج اسے اپنے گھر میں دیکھ کر عارف خان زادہ کو شدید کوفت ہوئی تھی۔ وہ اسے اگنور کر کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن آغا جان نے آواز دی، یہ بچی کب سے انتظار کر رہی ہے عارف تمہارا، پہلے اس کی بات سن لو، اس کا مسئلہ حل کرو۔ اسے حکم دے کر وہ عصر کی نماز پڑھنے چلے گئے تھے، جبکہ وہ لاؤنج میں آ گیا جہاں پر رچا بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھی، جبکہ گھبرائی آواز میں کہنے لگی، سر میں معذرت کرتی ہوں آپ سے، میرا آنا شاید آپ کو برا لگا، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی۔ آپ نے 10-15 دن کا کہا تھا، لیکن میرے بھائی کی حالت بہت ہی خراب ہے، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے چہرے سے مجبوریاں ٹپک رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مینیجر کو فون کر دوں گا مس، آپ کل پیسے لے لیجیے گا۔ ریجا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ سر میں یہ احسان آپ کا زندگی بھر نہیں بھولوں گی، انشاءاللہ میں جلد آپ کے پیسے اتار دوں گی، کبھی بھی میں آپ کے ساتھ یہ پیسے لے کر دھوکہ نہیں کروں گی۔ وہ بہت ہی مشکور نظر آ رہی تھی۔ عارف نے سر ہلا دیا، وہ حیران سا اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا، جیسے اس دنیا جہاں کی خوشی مل گئی ہو۔ شکریہ ادا کرتی وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی، لیکن اس کی وجود کی خوشبو جیسے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ہی وہ ہوش میں آیا جب اسے اپنے پیچھے آغا جان کی آواز سنائی دی، چلی گئی وہ بچی؟ شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ کیسے مہمان؟ اس کی پیشانی پر شکنیں تھی۔ جمال کا بیٹا ہے اور اس کی بیوی ساتھ میں، اور ان کی بیٹی بھی آئے گی، زرتاشا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے زرتاشا کو تمہاری بیوی بنانے کا۔ یہ سنتے ہی اس نے آغا جان کو گھورا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کی پسند کو؟ وہ زرتاشا میک اپ کی دکان، اسے میری بیوی بنائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں، کیا کمی ہے اس بچی میں؟ اور پھر میک اپ کا شوق تو ہر لڑکی کو ہوتا ہے، اگر اسے ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ ہرگز نہیں، مجھے ایسے ماڈرن میک اپ زدہ لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ اچھا تو تمہیں سادی لڑکیاں پسند ہیں، جیسے کہ یہ ابھی جو لڑکی آئی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہارے لیے پرفیکٹ رہے گی۔ ویسے ہی دکھنے میں تو یہ بھی بہت ہی اچھی تھی، کیا خیال ہے پھر؟ آغا جان کی بات پر وہ حیرت سے اچھلا تھا۔ ہرگز نہیں، میں ابھی شادی جیسے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس نے صاف دامن بچھایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر شام کو آ رہی ہے زرتاشا کی فیملی، میں اسے تمہارے رشتہ پکے کرنے والا ہوں۔ وہ جیسے بری طرح پھنس گیا تھا، ایک طرف زرتاشا تھی تو دوسری طرف آغا جان اس انچار لڑکی سے اس کا رشتہ طے کرنا چاہتے تھے۔ زرتاشا سے تو وہ کم سے کم کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ فی الحال اس ماڈرن اور فیشنیبل لڑکی سے جان چھڑانے کے لیے اسے کچھ سوچنا ہی ہوگا۔ تبھی اچانک اس کی زبان سے یہ الفاظ عطا ہوئے تھی، میں ہرگز اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا،
کیونکہ جو یہ لڑکی آئی تھی اسے میں پسند کرتا ہوں آغا جان۔ آغا جان حیران تھے۔ عارف خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ کیسے بات کر دی، شاید زرتاشا سے جان چھڑانے کے لیے، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جلد سے جلد سارے معاملات طے کرو۔ میں اس لڑکی کو اپنے اس گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے گھر میں بھی خوشیاں ہوں، رونقیں ہوں، بچوں کی کلکاریاں ہوں۔ میں بڑھاپے میں تنہائی کی موت نہیں مرنا چاہتا، مجھے بھی ارد گرد چہل پہل رونق چاہیے۔ انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سنایا تھا، جبکہ وہ کان کھجاتا کمرے میں آ گیا۔ یہ کیا کیا میں نے، کہ اپنے ہی پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، لیکن اسے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ جب سے اس نے ریجا کے بارے میں آغا جان سے جھوٹ کہا تھا، وہ اس کے پیچھے ہی بڑکے تھے۔ کب لے کے چل رہی ہو مجھے اس بچی کے گھر؟ لے چلوں گا آغا جان، پہلے وہ راضی تو ہو۔ لیکن وہ لڑکی بہت ہی مجبور ہے۔ بے بس لگ رہی تھی۔ کیا معاملہ تھا اس کا؟ وہ پوچھ پوچھ کر تھک گئے، لیکن عارف نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے حلیے سے ہی ظاہر تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ شاید اس کا کوئی بھائی بیمار تھا یا پھر باپ۔ آغا جان بھول چکے تھے کہ اس کی بات جو اس نے کہی تھی، لیکن ریجا کو جیسے دنیا جہان کی خوشیاں مل گئی تھی۔ 20 لاکھ کی رقم اس کے لیے جیسے پوری کائنات کی دولت تھی۔ 2 دن بعد ہی اس کے بھائی کا آپریشن ہو گیا تھا۔ اچھے ڈاکٹر نے کامیاب آپریشن کر کے بھائی کی زندگی بچا لی تھی۔ اب وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے۔ اس دن بھائی کے کامیاب آپریشن کے بعد وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر آئی تھی۔ آج ایک اہم میٹنگ تھی۔ اسے یقین تھا کہ عارف خانزادہ ضرور فیکٹری کا راؤنڈ لگانے آئے گا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، جس نے لون دے کر نہ صرف اس کے بھائی کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، بلکہ اس پہ اعتبار بھی کیا تھا اتنی بڑی رقم دے کر۔ وہ جیسے ہی میٹنگ سے فارغ ہوا، ہلکی سی دروازے پہ آہٹ محسوس کر کے گردن اٹھائی تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ چمکتی آنکھوں میں روشنی، ہاتھوں میں پھول تھامے وہ جھجکتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مینیجر جو پاس ہی کھڑا تھا فوراً ہی عارف صاحب سے کہنے لگا، سر مس ریجا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، ان کے بھائی کا کامیابی سے آپریشن ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا تھا، جبکہ ریجا تشکر بھرے انداز میں کہنے لگی، سر میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ ایک اچھے اور مہربان انسان ہیں، میں آپ کا انسان ساری زندگی یاد رکھوں گی، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ وہ بہت ہی ممنون ہو رہی تھی، لیکن عارف گہری سوچ میں تھا۔ آغا جان نے اسے بہت ہی پریشان کر رکھا تھا، وہ بھی کب تک جھوٹ بولتا؟ اب اس جھوٹ کا بوجھ بھی اٹھانا تھا، اس لیے اس نے ریجا کی طرف غور سے دیکھا، پھر سکون بھرے لہجے میں کہنے لگا، بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ کے بھائی کا کامیاب آپریشن ہو گیا، لیکن اگر اس کے بدلے میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ میرا کام کریں گی مس ریجا؟ عارف سر کی بات پر وہ ٹھٹکی تھی۔ جی سر، کیوں نہیں، ممکن ہوا تو میں آپ کی بات سے ہرگز انکار نہیں کروں گی۔ سر آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اگر مجھے اس احسان کا بدلہ چکانے کا موقع ملا تو میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرایا تھا، تو ٹھیک ہے پھر میں آج آپ سے ایک اہم بات کرنے والا ہوں۔ دراصل مجھے شادی کے نام سے نفرت ہے، لیکن آغا جان جن سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، انہیں میری شادی کی جلدی ہے۔ محض انہیں خوش کرنے کے لیے میں کسی کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں آسانی سے۔ تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے اس سلسلے میں؟ یہ کانٹریکٹ محض 1 سال کا ہوگا، اس کے بدلے میں آپ کا سارا لون معاف کر دوں گا۔ وہ حیرت سے بت بن کے کھڑی تھی، اس بات کی امید یا اندازہ اسے ذرا بھی نہیں تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں حیرت اتنی تھی، بلکہ پلکیں بھی نہ چپکا پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی تو صحت یاب ہو جائے گا، لیکن اسے یہ لون اتارنے میں ایک عرصہ لگ جائے گا۔ بہت سی مجبوریاں، پریشانیاں ابھی بھی منہ کھولے کھڑی تھی۔ سارا پیسہ بھائی کے علاج پہ لگ گیا تھا، لیکن انہیں اور امی کو اس قرض کی بھی فکر تھی، اور ساتھ اس کی شادی کی بھی۔ اگر 1 سال کی میرج کانٹریکٹ پر وہ قرضہ معاف کرنے کو تیار ہیں تو اسے اس بات سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے بہت کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ انگلیاں فائل پر حرکت کر رہی تھی تو وجود میں عجیب سا اضطراب تھا۔ سر سچ میں آپ اس کانٹریکٹ کے بدلے میں قرضہ معاف کر دیں گے؟ 20 لاکھ اتنی بڑی رقم ہے، وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں عارف کو اس میں خاص پن لگا تھا، کبھی تشکر بھری نگاہیں تو کبھی مجبور بھری آنکھیں، کبھی بے یقین نگاہیں تو کبھی پریشان نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی۔ وہ عجیب حسن لیے ہوئے تھی۔ جی ہاں، میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں،
تو کیا آپ میری اس بات پہ اعتراض نہیں؟ وہ دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ سر کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ کانٹیکٹ کر لوں گی، لیکن اگر آپ یہ لون معاف کر دیں گے تو؟ سر کیونکہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو ساری زندگی لگ جائے گی یہ قرضہ اتارنے میں، کیونکہ یہ رقم بہت بڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ عارف خاموش ہو کر کہنے لگا، ٹھیک ہے تو آپ کو مجھ سے 1 سال کے لیے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی، اس کے بعد میں آپ کو آزاد کر دوں گا، کیونکہ میں شادی جیسی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں لادنا چاہتا۔ سر مجھے آپ کی بات منظور ہے، یہ کہتے ہی وہ پلٹنے لگی، لیکن عارف کی بات پر ایک دم ٹھٹک کر رکی تھی۔ ٹھیک ہے، آغا جان کو میں جلد ہی لے کر آؤں گا آپ کے گھر، سارے معاملات وہیں پر ہوں گے، بالکل سادگی سے نکاح ہوگا، لیکن یہ کانٹریکٹ والی بات صرف آپ کے اور میرے درمیان میں رہے گی۔ ریجا کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ پلٹ بھی نہ سکی تھی، سر ہلا کر کہنے لگی، ٹھیک ہے سر، مجھے اعتراض نہیں اس بات پر۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی تھی، سانس تھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اف میرے خدایا، بغیر کسی سے پوچھے، بغیر سوچے سمجھے میں نے ہاں کر دی، لیکن یہی ٹھیک ہے۔ ریجا نے گہری سانس لی، اپنے آپ کو مطمئن کیا تھا۔ کل چلنا ہے اس لڑکے کے گھر، صرف اور صرف آپ کی خواہش کے لیے۔ میں اس سے شادی کر رہا ہوں، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ڈنر کی ٹیبل پر اس نے آغا جان کو خوش کیا تھا۔ واہ برخودار، احسان ہے تمہارا مجھ پہ، میں تمہارا گھر بسانے کی فکر کر رہا ہوں، تمہارا خاندان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم الٹا مجھ پہ احسان کر رہے ہو۔ انہوں نے منہ بنایا تھا، لیکن پھر لاپرواہی سے کہنے لگے، خیر مجھے تمہاری ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ مجھے بتاؤ کہ نکاح کب تک کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ لڑکی تو اچھی ہے، میں اس دن دیکھ چکا ہوں اس لڑکی کو۔ نکاح 1 ہفتے بعد ہوگا۔ یہ سن کر آغا جان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیا تم شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی اور اب اتنی جلدی؟ یقین نہیں آ رہا، کوئی تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ پانی پیتے اچانک ہی اسے جیسے پھندا لگا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا گڑبڑ ہوگی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میری شادی کا ارمان ہے نا آپ کے دل میں، وہ پورا کر لیجئے۔ یہ کہتے ہی اس نے نیپکن سے منہ صاف کیا تھا، لیکن آغا جان خوش تھے۔ جو بھی لڑکی تھی، جیسی بھی تھی، بس انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ وہ جلد سے جلد نہ صرف عارف کی شادی کر دیں گے، بلکہ کیا پتا خدا جلد اس کی گود بھی بھر دے تو اس گھر میں ہنستے کھیلتے 2 4 بچے ہو جائیں گے اور یہ گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ مستقبل کے سہانے خواب دیکھتا ان کا بوڑھا چہرہ مسکرا رہا تھا۔ راہیم بھائی اب چلنے پھرنے لگے تھے۔ ریجا نے مریم بیگم کو 2 دن پہلے ہی بتا دیا تھا، جس فیکٹری میں وہ کام کرتی ہیں وہاں کا مالک رشتہ لے کر آ رہا ہے۔ وہ حیران تھی، مانا ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی، نہ کبھی بدتمیزی کرتی تھی، نہ ہی اسے فیشن کا شوق تھا، ہمیشہ سادگی کو اپنایا تھا، لیکن سارے محلے والے جانتے تھے کہ ان کا گھر کس حال تک پہنچ گیا تھا۔ پہلے ان کے گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے، ریجا بھی کسی تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی، کبھی اس سہیلی کے گھر تو کبھی اس سہیلی کے گھر، لیکن جب سے حالات نے پلٹا کھایا تھا وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی، اس کے چہرے کی چمک بھی ماند پڑ گئی تھی۔ لیکن آج اس کے منہ سے یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، کیا سچ کہہ رہی ہو تم؟ اتنا بڑا آدمی تمہارا رشتہ لے کر آ رہا ہے؟ سچ میں میری بیٹی کا نصیب بڑا اونچا ہے۔ وہ ایک ماں تھی، کیسے نہ خوش ہوتی بیٹی کے اتنے اچھے نصیب پر، لیکن نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی ایک معاہدہ کر چکی ہے اور قرض کے بدلے میں وہ اپنے وجود کو ایک شخص کے حوالے کر رہی ہے، وہ بھی صرف 1 سال کے لیے۔ وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے اور جب چاہے اسے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینک سکتا ہے، لیکن یہ اہم بات اس نے ماں سے چھپا لی تھی۔ ان کی خوشی پہ وہ مسکرانے لگی۔ راہیم بھائی بھی مسکرا رہے تھے۔ تم نے میری بیماری میں گھر سنبھالا، شاید اللہ نے اسی بات کا انعام دیا ہے۔ وہ بھی مسکرا رہے تھے، گو کہ ابھی بھی وہ کمزور تھے، لیکن پہلے جیسی کمزوری اور تکلیف نہیں رہی تھی، بہت تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے۔ وہ 2 دن بعد آغا جان کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھا تھا۔ ریجا کی ساری جان مٹھی میں آ گئی تھی، لیکن وہ بہت ہی خوش لگ رہے تھے، جبکہ عارف بے نیازی سے بیٹھا موبائل چلانے میں مصروف تھا۔ اس نے سارے معاملات ریجا سے پہلے ہی طے کر لیے تھے، اسے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ شادی محض ایک کانٹریکٹ تھا اور کچھ نہیں، جب چاہے وہ اس نام نہاد بیوی سے آزادی حاصل کر سکتا تھا۔ آغا جان نے اگلے اتوار کا نکاح رکھا تھا تو مریم بیگم حیران رہ گئی، لیکن ریجا نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے پلٹ کر ریجا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اگلی دفعہ آؤں گا تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جاؤں گا،
یہ کہتے ہی وہ مسکراتے ہوئے چلے گئے تھے، جبکہ عارف نے اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ ریجا جس نے آفس جاب چھوڑ دی تھی، لیکن چھوڑنے سے پہلے جب وہ آفس تنخواہ لینے گئی تو عارف نے اسے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ مجھے آپ کے گھر کا خیال ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آپ کے بھائی کو میں آفس میں نوکری دوں گا، اسی لیے جو وہ کر سکیں گے۔ یہ سن کر ریجا نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سرجری کے بعد بھائی کے لیے بھاری کام کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ شکر تھا کہ عارف نے اس کا احساس کیا تھا۔ ابھی نکاح میں 2 دن ہی تھے، لیکن وہ گھر کی صفائی کر رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ مریم بیگم کچن میں مصروف تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے آغا جان اور ان کی ملازمہ سلطانہ کو دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی۔ نہ جانے کیا کیا سامان لے کر آئے تھے وہ، کپڑے، جیولری، سینڈلز اور کیا کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ ساکت سی رہ گئی، لیکن وہ اس بزرگ کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی جو خوشی خوشی امی سے کہہ رہی تھی۔ پہلے تو شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا تھا، چلو پسند سے شادی کی ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں، بس بیٹا تم جلدی سے گھر آ جاؤ، میرے بہت ہی سونا سنا ہے میرا گھر۔ یہ سن کر ریجا نے سر جھکا لیا تھا۔ ایک سے ایک خوبصورت جوڑا، جیولری، سارا سامان ہی بہت ہی اعلیٰ تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ ان کے کیا جذبات ہیں۔ پھر یہ کہہ کر وہ چلے گئی کہ 2 دن بعد ہم آئیں گے اپنی امانت لینے کے لیے، لیکن ریجا کی آنکھیں نم تھیں، نہ جانے کیوں وہ آنسو بہا رہی تھی۔ مریم بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ ارے میری بیٹی تو بڑی خوش نصیب ہے، جو تم نے اپنے بیمار بھائی کے لیے کیا ہے نا، یہ سب خدا نے تمہیں اس کا انعام دیا ہے۔ وہ کیسے ماں کو بتاتی کہ یہ انعام کچھ ادھورا سا ہے، کاش مکمل ہوتا تو آج وہ بھی خوشی سے آسمانوں میں اڑ رہی ہوتی، لیکن یہ سب نامکمل تھا اور وہ ہمیشہ نامکمل ہی رہنا تھا۔ مہرون اور گولڈن کلر کی شلوار قمیض میں وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، اور گینزا کا دوپٹہ بالکل سادگی سے تیار تھی، لیکن اس کی سادگی میں بھی قیامت تھی۔ عارف بیزار سا بیٹھا تھا، لیکن آغا جان بہت ہی خوش لگ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح ہوا۔ مریم بیگم نے بہت ہی اچھا اہتمام کیا تھا، اور راہم بھائی بھی خیال رکھ رہے تھے کہ وہ کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑ دے۔ جو کچھ ریجا نے اس گھر کے لیے کیا تھا وہ ناقابل فراموش تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے تھے، اور ریجا ساتھ بیٹھے شخص کے احسان مند تھی جس نے 20 لاکھ کا قرضہ معاف کر دیا تھا صرف 1 لاکھ کی میرج کنٹریکٹ پہ۔ 1 سال بھی جلدی گزر جائے گا، پھر وہ واپس اسی گھر میں آ جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں اداس تھی۔ رخصتی کے وقت کیا رونا دھونا ڈرامہ کرتی، وہ جانتی تھی کہ یہ شادی نہیں، صرف ایک کنٹریکٹ ہے، اس لیے آنسو بھی نہ بہائے، اور چپکے سے آ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عارف حیران تھا اسے دیکھ کر۔ 3 4 دفعہ یہ لڑکی اس کے سامنے آئی تھی، ہمیشہ سادگی میں، کبھی پریشان چہرہ تو کبھی تشکر بھری آنکھیں، کبھی چہرے پر غم کے آثار، لیکن آج وہ سب سے الگ لگ رہی تھی، بالکل خاموش، چپ چاپ، گو کہ ہلکا پھلکا لہنگا تھا، لیکن اس میں بھی وہ بہت ہی منفرد اور ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ آغا جان نے اس کی چوری پکڑ لی تھی، تبھی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگے، برخودار گھر جا کے دیکھ لینا، تمہاری ہے۔ یہ سن کے وہ حیران رہ گیا تھا، پھر مسکرانے لگا۔ ریجا بہت ہی کنفیوز ہو رہی تھی۔ محل جیسا گھر تھا، اسے وہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ دیر لاؤنج پہ بیٹھی رہی۔ آغا جان اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، عارف، اس کے والدین، اس کی دادی اور اس گھر کے بارے میں، لیکن آخری بات جو انہوں نے کی اس نے ریجا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے 2 3 پھول چاہیے اپنے گھر کے آنگن میں کھیلتے ہوئے، جن کے ساتھ میں اپنا وقت گزار سکوں، اپنا دل بہلا سکوں، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ آغا جان نے اتنے کھلے ڈلے الفاظ میں کہا کہ وہ زمین میں گڑ گئی تھی، پھر نظر نہ اٹھا سکی۔ وہ سلطانہ سے کہنے لگی، جاؤ نئی دلہن کو عارف کے کمرے میں چھوڑاؤ، اور وہ سہج سہج کر قدم رکھتی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ لگ رہا تھا کہ کسی شہزادے کا ہے۔ جہازی سائز بیڈ، بلو کلر کے پردے کھڑکیوں پر الگ بہار دکھا رہے تھے۔ سلطانہ اسے چھوڑ کے باہر چلی گئی تھی تو وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی، تکیے سے ٹیک لگا لی۔ بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی کہ اچانک دروازے کھلنے کی آواز پر چونک گئی۔ عارف کو اس کی موجودگی پر غصہ تو آیا تھا، لیکن ضبط کر گیا۔ 1 سال تک تو اب اسے برداشت کرنا ہی ہوگا۔ شادی کا ناٹک جو کیا تھا، اب کسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ شادی صرف ایک کانٹریکٹ ہے اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے اپنے آپ کو اس کمرے میں یوں رکھنا ہوگا جیسے ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس کے سرد لہجے پر وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ یہ حقیقت بات تھی، چند گھنٹے پہلے آغا جان کی باتوں میں مشغول ہو کر وہ فراموش کر بیٹھی تھی کہ یہ شادی محض ایک میرج کنٹریکٹ ہے، وہ بھی 1 سال کا، اور کچھ نہیں۔ لیکن ابھی عارف کی بات پر وہ اپنی اوقات میں واپس آ گئی تھی۔ تب بھی شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ کس بات کو لے کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ کر اس کی تعریفیں کرے گا یا پھر وہ تعلق قائم کرے گا جو کاغذ پر لکھا ہے، دل پر نہیں۔ جی سر، مجھے یاد ہے، مجھے کچھ بھی نہیں بھولا ہے، شرمندگی سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر بیگ سے اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ عارف کو شدید الجھن ہو رہی تھی۔ وہ اکیلا زندگی گزارنے کا عادی تھا، پرسکون زندگی، لیکن اب چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، ریجا کے وجود کی مہک، خوشبو، اوپر سے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی اس کی جولری اسے شدید الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کپڑے بدل کر باہر آئی، سر پہ اگرچہ دوپٹہ تھا لیکن گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، کپڑے بھی کچھ کچھ گیلے سے ہو رہے تھے۔ ریجا کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ عارف مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، شاید وہ اس پہ غصہ تھا۔ لب کچلتے وہ کنفیوز تھی جو ڈریسنگ روم کے مرر کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک ہی پلٹ کر جہازی سائز بیڈ کے سامنے ٹک گئی تھی، پھر انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہنے لگی، سر آپ کو میری یہاں موجودگی بری لگ رہی ہے؟ کیا دوسرا روم خالی نہیں ہے؟ میں وہاں پہ سیٹ ہو جاتی ہوں، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ عارف کا غصہ دیکھ کر لیکن وہ خود حیران تھا، اسے اپنی الجھن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں نہیں، اگر دوسرے روم میں رہیں گی تو آغا جان کو شک ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اسی کمرے میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں، لیکن میری ذاتی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ دو ٹوک بات کہہ کر وہ کمبل اوڑھ کے لیٹ گیا، جبکہ وہ بے معنی ذات لیے ایسے ہی بیٹھی رہی۔ نہا تو لی لیکن ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک کی وجہ سے سردی بھی لگ رہی تھی۔ عارف نے کمفرٹر خود ہی لپیٹ رکھا تھا، وہ خود بھی کمبل میں چھپنے کی کوشش کرتی بیڈ پہ سو گئی۔ نیند میں عارف نے کروٹ بدلی تھی لیکن خوشبو میں بسی زلفیں اس کے چہرے کے بہت ہی قریب تھی۔ وہ حیران سا رہ گیا، دل میں ایک انجان سی خواہش اٹھی تھی، عارف خان زادہ مت بھولو کہ تم ایک مرد ہو، اور مرد کو ہمیشہ سے ہی ایک عورت کی ضرورت رہی ہے۔ تم بھی انہی روایتی مردوں میں سے ہو، تمہیں بھی آج اپنے کمرے میں عورت کی موجودگی بے چین کر دی ہے۔ اپنے اندر آنے والی آواز پر وہ حیران تھا، جبکہ ریجا بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بڑا سکون تھا اور لمبی پلکیں چہرے پر لرز رہی تھی۔ یہ منظر بڑا ہی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ بے چین سا ہو کر نیند سے جاگ گیا تھا۔ اگر میں چاہوں بھی تو یہ مجھے نہیں روک سکتی، میں اس کے وجود پر مکمل دسترس رکھتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے ریجا کے نازک ہاتھوں کو دیکھا۔ امی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے زبردستی اس کی ہتھیلیوں پر مہندی سجا دی تھی، جو ایک الگ ہی بہار دکھا رہی تھی۔ عارف کے پتھریلے جذبات بیدار ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن نہیں، مجھے یہ سب نہیں کرنا، اگر ایسا ہو گیا تو بہت ہی غلط ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ زبردستی کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلی صبح بڑی ہی روشن اور چمکیلی تھی۔ اسے آفس جاتا دیکھ کر آغا جان حیران، یہ کیا، کل تمہارا نکاح ہوا ہے اور آج آفس؟ بس اسی لیے میں یہ شادی کا ڈھول اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ابھی آپ نے یہ سوال کیا ہے، ابھی وہ محترمہ کرے گی، اس لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا شادی کروں گا لیکن کسی کو اپنی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنے دوں گا۔ اس کا انداز جلا کٹا تھا۔ آغا جان حیران رہ گئے۔ ارے میاں، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیا پہلی ہی رات بیگم صاحبہ نے لڑائی کر لی؟ عارف خود بھی حیران تھا۔ آغا جان کی بات پر خاموش رہا، لیکن تھوڑی دیر بعد لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنے جھجکتی ہوئی ریجا زینی سے اتری تھی۔ السلام علیکم، اس نے بڑے ادب سے آغا جان کو سلام کیا تھا۔ ارے آؤ بیٹا، ناشتہ کرو، سلطانہ بچے کے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ عارف کے ماتھے پر شکنیں تھی، اسے دیکھ کر اس نے عجیب و غریب منہ بنایا تھا۔ ریجا شرمندگی میں گھر گئی، شاید انہیں پسند نہیں آیا میرا یوں ان کے برابر میں بیٹھنا۔ میں ان کی برابری کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہوں؟ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ کیا لوگی بیٹا ناشتے میں؟ آغا جان کے لہجے میں بلا کی نرمی اور محبت تھی۔ جی وہ میں لب کچلتے وہ بول نہ پا رہی تھی۔ عارف ایک جھٹکے سے ٹیبل سے اٹھا تھا۔ میں چلتا ہوں آغا جان، یہ کہتے ہی وہ پلٹ گیا تھا۔ یہ کیوں اتنے غصے میں لگ رہا ہے بیٹا؟ کیا رات کو کوئی انبن ہو گئی ہے تم دونوں کے درمیان؟
ریجا حیران تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنے غصے میں کیوں ہے۔ کیا اس سے سچ میں ہی کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تبھی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اچھا میں اس کے برابر میں لیٹ گئی تھی بیڈ پر، شاید انہیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ اوف، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ مجھے کہیں اور سو جانا چاہیے تھا، شاید ان کی رات کو نیند ڈسٹرب ہوئی ہوگی۔ وہ افسردہ چہرہ لیے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ پھر سلطانہ نے اس کے سامنے ناشتہ لا کر رکھ دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آغا جان باہر لاؤن میں آ گئے تھے۔ وہ اس سے عارف کے بچپن کی باتیں شیئر کر رہے تھے۔ اسے یہ جان کر بہت ہی دکھ ہوا کہ اس کے ماں باپ دو الگ کنارے پر ٹکے تھے۔ کسی نے بھی اپنی اس اولاد کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن آغا جان کو اپنے لاڈلے پوتے سے بہت ہی محبت تھی۔ ان کی باتوں پہ وہ مسکراتی رہی، لیکن وہ خوش تھی ریجا کے آنے سے۔ اس سونے گھر میں جیسے رونق سی آ گئی تھی۔ آج کھانے پر آغا جان نے اچھا خاصا اہتمام کروایا تھا، اور روزانہ ہی وہ جلدی سے آفس آ جاتا تھا، لیکن آج جان بوجھ کر لیٹ آیا۔ سلطانہ نے اسے بتا دیا تھا کہ صاحب جی کے آتے ہی چائے پینے کی عادت ہے۔ وہ لاؤنج پہ بیٹھا بزنس نیوز دیکھ رہا تھا جب چوڑیوں کی کھنک اسے بہت ہی قریب سے سنائی دی۔ ریجا نے اس کے سامنے چائے رکھی تو وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بھی بیٹھ گئی۔ آغا جان نماز پڑھ رہے تھے اپنے روم میں۔ عارف نے اسے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس بے نیازی اور غرور کو دیکھ کر دیجا اپنا آپ بڑا وقت سا لگ رہا تھا۔ کنفیوز سی ہو کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر ان دونوں دادا پوتوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی۔ جان بوجھ کر سلطانہ کے ساتھ کچن میں ہی کھڑی رہی، لیکن آغا جان نے اسے آواز دی تھی، ارے بیٹا آ جاؤ، کھانا شروع کرتے ہیں۔ وہ بڑے پیار سے بلا رہے تھے۔ ریجا جھجکتے ہوئے کہنے لگی، میں بعد میں کھا لوں گی، آپ لوگ کھا لیجیے۔ اس کی آواز بڑی ہی دھیمی تھی۔ بیٹھ جاؤ، جو وہ بلا رہے اتنے پیار سے۔ عارف نے اسے گھورا تھا۔ وہ گھبرا کر وہیں بیٹھ گئی، یوں ہی پلیٹ میں چاول ڈال کر ان سے کھیلتی رہی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے حلق میں آنسوں کا گولا پھنسا ہو۔ اس کے ہاتھ کی ہر جنبش کے ساتھ چوڑیوں کی چھنک چھنچناہٹ عارف کے کانوں میں گونجتی تو وہ حیران سا رہ جاتا۔ یہ آواز بڑی ہی مسرور سی لگ رہی تھی۔ وہ جتنا بے نیاز بننے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنی ہی اسے متوجہ کر رہی تھی۔ پھر رات کو وہ اپنے صوفے پر بیٹھی رہی، جبکہ عارف سونے کے لیے بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ کیا مراقبہ کرنے کا ارادہ ہے ساری رات؟ اس کی طنز پر وہ گھبرائی تھی۔ جی نہیں۔ وہ تو جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی، تکیا لے کر کارپٹ پہ رکھ لیا تو عارف حیران رہ گیا، نیچے کیوں سو رہی ہو؟ جی وہ آپ ڈسٹرب ہوں گی میری وجہ سے۔ مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، مہربانی کر کے اوپر ہی تشریف لے آؤ۔ سختی سے کہنے پر وہ بیڈ کے دوسرے کونے پہ چلی آئی۔ اوپر سے اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سے وہ الجھن محسوس کر رہا تھا۔ کل رات تو صبر کر لیا تھا، لیکن آج نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ریجا کی چوڑیوں والے ہاتھوں کو تھاما تو اس کی پوری جان جیسے ہتھیلی میں آ گئی۔ سر وہ میں وہ گھبرائے لہجے میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن عارف اس کے بہت ہی قریب تھا، اتنا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کنٹریکٹ میرج میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ صرف غلط فہمی تھی۔ بھلا کوئی مرد اتنا صبر والا کیسے ہو سکتا ہے کہ قریب میں میوہ ہو اور وہ اس کا ذائقہ نہ چکھے؟ عارف اس خوبصورت رشتے سے آشنا ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت پورا دن آفس میں بے چین رہی تھی، لیکن اب اس دنیا جہان کا سکون مل رہا تھا۔ بے شک خدا نے اس رشتے کو یوں ہی تو اس دنیا سے تخلیق نہیں کیا۔ وہ ریجا کے وجود میں سکون پا کر سو چکا تھا، جبکہ وہ حیران پریشان سی کافی دیر تک روتی رہی۔ آج سنڈے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھا، لیکن ریجا اس سے کچھ خفا سی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، لیکن اسے جاتا دیکھ کر پلٹنے لگی تھی۔ جب عارف نے اسے آواز دی، کیا ہوا تمہیں؟ وہ اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھ کر حیران تھا۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ پلٹ کر جانے والی تھی جب وہ اس کے سامنے آ گیا۔ ریجا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ سر اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ رشتہ صرف کاغذی ہوگا، 1 سال کے کنٹریکٹ کی بنیاد پر، لیکن جو کچھ کل رات آپ نے کیا، کیا وہ اس کنٹریکٹ میں لکھا تھا؟ اس کی معصوم آنکھوں میں سوال تھا۔ عارف نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، تو کیا کروں، میرے جذبات اندھے ہو گئے تھے، میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا، حیران بھی ہوں میں خود پہ، تمہیں دیکھ کر خود بخود جذبات میں بہتا چلا گیا۔ ویسے بھی دنیا کے سامنے تو تم میری بیوی ہی ہو، اگر میں نے حق لے لیا تو اس میں برا کیا ہے؟ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ ریجا کی آنکھیں بھری ہوئی تھی،
سر، اس کانٹریکٹ میں بچہ نہیں تھا۔ اگر ان سب کے نتیجے میں کوئی معصوم روح اس دنیا میں آ گئی تو… اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ عارف ساکت رہ گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے، اس کا ہر آنسو اپنے لبوں سے چن لے۔ پھر نرمی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ریجا نے حیران ہو کر سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، پھر ایک دم ہی اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ لیکن میں آپ کی لائق نہیں ہوں، میں آپ کی برابری نہیں کر سکتی۔ میں ایک مڈل کلاس سمپل سی لڑکی ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنسا تھا۔ چاہے لڑکی سمپل ہو یا مڈل کلاس، جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو بہت ہی خاص ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کی بچے کی ماں، پھر تو وہ پوری دنیا بن جاتی ہے۔ عارف کی بات پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اب اس نے یہ فیصلہ تقدیر پہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کا دل جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ بس وہ اس بات سے ڈر رہی تھی، لیکن عارف نے اسے ایک انجانی خوشی سے دوچار کر دیا تھا۔ عارف خانزادہ شادی کے نام سے دور بھاگنے والا، آج اس لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کو اچھے سے جینے لگا تھا۔ وہ کبھی آغا جان کے ساتھ لاؤن میں بیٹھی پودوں کو کاٹ چھاٹ کر رہی ہوتی، تو کبھی لاؤنج پہ بیٹھی ان کے ساتھ گپے ہانک رہی ہوتی۔ اس کی زندگی مکمل اور پرسکون ہو گئی تھی۔ عارف آفس سے آتے ہی اس کے وجود میں پناہ تلاش کرتا، لیکن جب 2 مہینے بعد اس نے چمکتا چہرہ لیے پریگنینسی کی رپورٹ عارف کے سامنے رکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ دیکھیں، خدا نے کتنی جلدی ہمارے رشتے کو مکمل کر دیا۔ اب تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے نا؟ آنکھوں میں ڈھیر ساری امیدیں اور چاہتے لیے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عارف نے اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ اگر یہ بچہ اس دنیا میں نہ آتا تب بھی میں تمہیں نہ چھوڑتا ریجا۔ وہ حیران تھی، کیونکہ دل ہی دل میں وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اب اس کے بغیر 1 منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ ریجا نے اور رونا شروع کر دیا تھا۔ اس خوشی کے لیے اس نے خدا سے تڑپ کر اس ننھے وجود کو اپنی دعا میں مانگا تھا، اور خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ وہ خوش کیسے نہ ہوتی؟ آغا جان خوشی سے بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ عارف خانزادہ کی اولاد اس دنیا میں جنم لینے والی تھی۔ وہ رشتہ جو اس نے کانٹریکٹ کی بنیاد پہ قائم کیا تھا، لیکن خدا نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ نکاح بہت ہی خاص ہو گیا تھا۔ وہ ریجا کو الگ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اب اس کی زندگی بن گئی تھی اور بہت جلد اس کی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ خانزادہ ہاؤس میں خوشیوں کی چہکار تھی۔